ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم عزیزوں اور دوستوں، ہم اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں. ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے رکھی، جو مذکورہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنا، وإيتاء الزکاة اور زکات ادا کرنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس راستے کی ظاہرات کی استطاعت رکھتا ہے، اس کا حج کرنا، صوم رمضان اور رمضان شریف کے روزے. ان 5 چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، جو کہ ابھی فی الحال حج کے فارم وغیرہ بھرے جا رہے ہیں، ابھی کچھ دن باقی ہیں. اس لیے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، ویسے تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے، بیت اللہ شریف کا دیکھنا، کعبۃ اللہ کا دیکھنا، قبلے کو دیکھنا، یہ بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے. اللہ کے گھر کو جا کر حاضری دینا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. کہ بندہ حاجی جو حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے سامنے ندا لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تمام تعریفیں اور نعمتیں تیری ہی ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. دین سے حاضری حاجی جب دیتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اگر اس کے اندر خلوص ہو، اس کی نگاہ میں، اس کے تلبیے میں، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے کی مغفرت کر دی جائے، میرے طرف سے اس کے حاضری کو قبول کیا جائے. تو حج یہ بہت ہی بنیادی رکن ہے شریعت اسلامیہ کا. لیکن غضب یہ ہے کہ جیسے ہم نے ایمان کو، نماز کو، روزے کو، زکات کو ضروری اور فرض سمجھا ہے، ایسے ہم نے حج کو فرض نہیں سمجھا. عموماً ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، پراپرٹی والا ہے، وہی حج اسے ہی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کسی پر حج فرض نہیں ہے تو اس کے لیے حج کرنا بھی ضروری نہیں.
تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس کو محبت کی عبادت ہے۔ اس کا ڈیفینڈ، اس کی بنیاد مال و دولت کے اوپر اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ یہ قلب کے جذبے، اس کی دل کی محبت اور عشق کے اوپر اللہ نے حج کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے قلب کی جو محبت ہے اللہ کے ساتھ، جو عشق حقیقی ہے، تو اللہ رب العزت سے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے غرباء اور فقراء اور مساکین نے کئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ حج کی بنیاد پیسوں پر نہیں ہے، یہ حج ایک عاشقانہ اور اللہ کے ساتھ محبت والی عبادت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا زیادہ راہ موجود ہے کہ وہ مکہ المکرمہ اپنے وطن سے جا سکتا ہے، راستے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، اپنے واپسی تک اپنے اہل و عیال کا خیال رکھ سکتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں وہ حج کی تمنا نہیں کر سکتے اور حج کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ آج تو حج کے لیے کافی پیسہ لگتا ہے، تو کیا جس کے پاس ایسی لاکھوں میں اماؤنٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو کیا وہ حج کی دعا نہیں کر سکتا؟ کہ وہ حج کی طرف اور محبت اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص کو حج سے کوئی ظاہری عذر، کوئی مرض شدید، کوئی سخت بیماری یا کوئی ظالم بادشاہ نہ روکے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنے والوں پر فرمائی، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اس کے دین و ایمان کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو ہر مسلمان کے قلب کے اندر، دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ محبت، یہ عشق ہونا چاہیے کہ مجھے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، مجھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے بارگاہ میں جا کر حاضری دینا ہے۔ جیسے دیگر حاجی اللہ کے بارگاہ میں جا کر تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جیسے وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، ہم بھی وہاں پر جا کر انشاءاللہ تلبیہ پڑھیں۔ جذبہ انسان کے قلب کے اندر ہو، وہ محبت انسان کے دل میں ہو، تو اللہ ضرور اسے اپنے گھر کی زیارت کرائے گا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ بیت اللہ جا کر حج کر سکے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو یہ کچھ انتظام فرما دے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کر سکوں، تیرے در پر حاضری دے سکوں۔ کئی سال گزر گئے لیکن پیسوں کا، روپیوں کا انتظام نہیں ہو سکا۔ تو ایک دن بڑے گڑگڑا کر انہوں نے دعا کی، رات میں سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المالک ہمارے در پر نہیں آتے؟ تو خواجہ عبد المالک نے کہا کہ آقا میں تو آپ کے در پر آنا چاہتا ہوں لیکن میرا کوئی انتظام نہیں ہے، میرا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے کہہ دوں گا، میں ان سے کہہ دوں گا۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب کے ایک دو دن ہی گزرے تھے کہ ایک محبت کرنے والے آئے اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لے کہ آپ میری طرف سے حج کر لیں، میں آپ کو حج کروانا چاہتا ہوں۔
تو وہ محبت، وہ قرب، وہ فکر، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ ان کے قلب میں تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں حج کی دولت سے مالا مال کی۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ حج کی بنیاد عشق کے اوپر ہے، عشق حقیقی کے اوپر ہے، عشق مجازی کے خاطر انسان کیا نہیں کرتا۔ عشق مجازی کے خاطر لیلا مجنون کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے مجنون کو پکڑ کر کہا کہ تم میرے ساتھ حج پر چل، اور وہاں پر جا کر لیلا کی محبت سے تو توبہ کر لے اور اللہ سے محبت میں مشغول ہو جائے۔ اپنے بیٹے قیس کو ساتھ میں لے کر گئے مکہ المکرمہ۔ وہاں پر جانے کے بعد اس سے کہا دعا کر یہاں پر۔ اس نے کعبے کے گناہ کو پکڑا اور کہا الہی تبت من کل المعاصی سوا حب لیلا لا اتوب، یہ اللہ نے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کروں گا۔ یہ عشق مجازی اس کے دل کے اندر ایسا رچا بسا تھا کہ بیت اللہ میں جانے کے بعد بھی اس لیلا کی محبت اس کے سینے سے نہیں ہے۔ جب عشق مجازی اور دنیاوی محبت اور عشق کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو وہ رب حقیقی جس کے ساتھ انسان اگر عشق کرے، جس کے ساتھ اگر محبت کرے تو اللہ دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار کرا دے اور آخرت میں بھی اس کا رحم فرما دے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس عبادت کی بنیاد مال و دولت کے اوپر اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آسانی اور سہولت کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے کہ ہر ایک شخص پریشان نہ ہو کہ بھائی جس کے پاس زیادہ راہ ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، جو وہاں جا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کا اپنے پیچھے خرچ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر تو حج فرض ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ اس نیت سے حج نہیں کرتے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے پھر میں حج کروں، میرا اچھا سا ایک نیا گھر تعمیر ہو جائے پھر میں حج کروں، میں اچھی سے ایک 4 ویلر گاڑی خرید لوں اس کے بعد میں پیسے جوڑ کر حج کروں۔ تو بلا عذر شرعی، بغیر کسی شدید مجبوری کے حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا یہ بڑی محرومیت کی علامت ہے، بڑی ہی محرومیت ہے۔ اور ویسے بھی انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، کہ کب انسان کی موت اس کو اپنے جان کے اندر جھانس لے، اس کی موت واقع ہو جائے، انسان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے اتنا مال، اتنی دولت دی ہے کہ اس کے راستے کا خرچ برداشت کر کے وہاں حاضری دے سکتا ہے، وہ ضرور حاضر۔ جمع الفوائد کی ایک روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے رزق کی وسعت دی ہے، جسے اللہ نے رزق کی وسعت دی ہے، صحت مندی دی ہے، وہ وہاں کا سفر کر سکتا ہے اور پھر وہ 4 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے گھر کی حاضری نہ دے تو وہ محروم ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، فرض تو ایک مرتبہ زندگی میں ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے آگے بھی ایسی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر دیے، فرض ذمے سے ثابت ہو گیا اب دوبارہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو عشق کی بات ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاج الشریعہ، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 40 حج کی۔ اس زمانے کے اندر تو اتنے وسائل نہیں تھے، 5 6 مہینے پہلے اپنے وطن کو چھوڑ کر پانی کے جہازوں سے حج کے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر انہوں نے 40 سے زائد حج کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر نے ہر سال اللہ کے گھر میں حاضری کی، ہر سال حج کیا۔ یہ حج کی بنیاد عشق اور محبت کے اوپر ہے، اس کے ایسے فضائل ہیں۔
اس کے ایسے فضائل ہیں کہ انسان انہیں سنے تو خود بخود اس کا دل حج کرنے پر آمادہ ہو جائے، چاہے ظاہری اسباب ہو یا نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیانی گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور، حج مقبول جس حج کے اندر گناہ نہ کیا گیا ہو، جو اصول و قواعد اور قوانین کے اعتبار سے اچھی طرح سے ادا کیا گیا، اور حج المبرور جس حج کے اندر نام و نہاد کا کوئی شبہ نہ ہو کہ میں حج کر کے آ جاؤں اور سارے لوگ مجھے حاجی کے نام سے جانے پہچانے، میرا نام لیا جائے تو عزت و وقار کے ساتھ لیا جائے کہ اس نے حج کیا ہے، نام و نہاد کی اس کی نیت نہ ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، ایسے حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اب حج کرنے میں جلدی کرے، اس کو مؤخر نہ کرے۔ کسی ظاہری عذر اگر کوئی شدید مجبوری ہے، کوئی شدید بیماری لاحق ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، یا اور کوئی عذر ہے جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے، ان آزار کے علاوہ اگر وہ حج کو مؤخر کرتا ہے تو ایسا شخص کافروں کے مشابہ ہے، فلیمت ان شاء یہودیت اور نصرانیت، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے جن لوگوں پر حج فرض کیا ہے اور وہ اس کا انکار کر دے تو اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ بے نیاز ہے، عَنِ الْعَالَمِينَ، سارے عالم والوں سے، اسے انسانوں کے حج کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے حج جیسی عظیم دولت اس امت کو عطا کرنا ہے۔ حج کے لیے حاجی جاتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آل و اولاد کو چھوڑ کر سفر کے لیے نکلتا ہے تو ایک جنازے کا جیسا سما ہوتا ہے۔ جنازے کے وقت جیسے سب رشتہ دار کو چھوڑ چھاڑ کر وہ قبر کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ پھر ایک لنگی نیچے سفید لگائی ہوئی، اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی، یہ کفن کی مشابہت اس سے نظر آتی ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور یہ اپنا کفن اپنے کاندھوں پر ڈال کر تیرے دربار میں حاضر ہوتا۔ میقات پر پہنچتا ہے تو میقات قیامت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو روز محشر کا سما اس کے سامنے ہوتا ہے۔ حج بیت اللہ کی نعمت اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب کرنا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، معمولی عذروں کی وجہ سے ہم لوگ حج کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کوئی عذر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے، ہر ایک کا رشتہ وہاں سے طے ہو چکا ہے۔ اسے بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے حج کو مؤخر کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آج اللہ کا احسان ہے، اتنی سہولتیں اور آسانیاں ہو گئی ہیں کہ انسان کچھ گھنٹوں کے اندر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ صرف جدہ سے مکہ المکرمہ جانے کے لیے 20 دن لگا کرتے تھے، صرف جدہ سے مکہ المکرمہ جانے۔ اور ویسے ہندوستان والوں کے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ سب سے پہلا جو حج دنیا کے اندر کیا گیا، جس شخص نے کیا، تاریخی اعتبار سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہندوستان ہی سے تشریف لے گئے۔
سری لنکا کے علاقے میں تاریخ اور اتہاس میں ایسا لکھا ہے کہ مضبوط روایتیں تو نہیں ہیں، لیکن تاریخی روایات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے سب سے پہلے حج کی. تو یہ ہندوستان والوں کے لیے بڑی شرف کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 40 حج پیدل کی. 40 حج پیدل کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے حج کے لیے، وہ سواری ایک قدم اٹھاتی ہے تو 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. 70 نیکیاں. اور جو شخص پیدل حج کرتا ہے، آج تو وسائل ہیں، اس زمانے تک اکثریت لوگوں کی پیدل حج کیا کرتے تھے. پھر پانی کے جہاز نکلے، پھر پانی کے جہازوں سے، اور اب الحمدللہ ہماری سہولت ہو چکی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے چند گھنٹوں میں ہم مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ پیدل حج کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والوں کے لیے بشارت سنائی کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرتا ہے تو اس کے ایک قدم کے اوپر 700 نیکیاں حرم کی لکھی جاتی ہیں. ایک قدم کے اوپر 700 نیکیاں. صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حرم کی نیکی کتنی ہوتی؟ کہا کہ ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. اب آپ حساب لگائیے کہ 700 نیکیاں اس کے ایک قدم پر، یعنی تقریباً ایک قدم کے اٹھانے پر 700 کروڑ نیکیاں اللہ رب العزت اس کو عطا کرے. 700 کروڑ نیکی. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی اعتبار سے بھی عبادت ہے اور مالی اعتبار سے بھی عبادت ہے. نماز صرف بدنی اعتبار سے عبادت ہے، نماز میں کوئی مال وغیرہ خرچ نہیں کرنا پڑتا. روزہ یہ صرف بدنی عبادت ہے، انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، جماع سے رکا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ میں بدن کا پہلو نہیں ہے. لیکن حج بیت اللہ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جو بدنی اعتبار سے بھی عبادت ہے، مالی اعتبار سے بھی عبادت ہے. بدنی اعتبار سے تو اس لیے کہ انسان اس کے لیے سفر کرتا ہے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی جدائی کو برداشت کرتا ہے. اور مالی اعتبار سے اس لیے کہ ایک خطیر رقم حج کے اوپر خرچ ہوتی ہے. ہمارے اکابرین علماء امت کے اندر حج کا ایک عجیب جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. عجیب جذبہ رکھا ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، نور اللہ مرقدہ، جب حج کا موسم آتا تو بڑے بے چین ہو جایا کرتے. اتنا مال ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ حج کر سکے، تو بڑے بے چین ہو جاتے. گھر میں کبھی ایسے بیٹھے رہتے تو اچانک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ پتہ نہیں استاد کیا کر رہے ہوں، پتہ نہیں عاشق کیا کر رہے ہوں. تو حاجیوں کو وہ استاد سے تعبیر کرتے، عاشق سے تعبیر کرتے. پتہ نہیں حاجی، پتہ نہیں استاد کیا کر رہے ہوں. ایسے کہ حج کے موسم ان کے گزرا کرتے تھے. اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ مجھے اپنے گھر پر بلا لیں، اپنے گھر کی زیارت مجھے نصیب فرما. ایک وقت آیا، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، حضرت میں آپ کو حج کروانا چاہتا ہوں، اپنے پیسے سے اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر آپ قبول فرما لیجیے. کہ اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ صرف حج کی دولت نہیں ملی بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آخری زندگی تک حدیث کا درس دیتے رہے. آخری زندگی حج کی بنیاد مال و دولت کے اوپر نہیں ہے. ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے گھر کے ہر ایک فرد کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما. جن لوگوں کو اللہ نے نصرت دی ہے انہیں تو کرنا ہی ہے، وہاں تو کوئی سوال اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. لیکن آزاد جو شریعت کے اندر جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، سارے موجود ہیں، اور بیٹی کی شادی کا بہانہ بنا کر ہم حج کے لیے جانے کو تیار نہیں، گھر کی تعمیر کا بہانہ
حج کے لیے جانے کو تیار نہیں، یہ بھی حسن شریعت میں نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت اگر اس پیسوں کو ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لگائیں گے تو اللہ اس سے 2 گنا سے گنا اور کتنے گنا اللہ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حج کرنے سے پیسہ ختم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تو جا وہاں رہے ہیں جہاں پر ہر چیز ملتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ ہر دعا مانگنے کی قبول کرتا ہے۔ پھر پیسوں کا خوف کیسا، ظاہری اسباب کا ڈر کیسا، انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گر گرائے۔ اللہ رب العزت نے صرف مالداروں کو حج نہیں کروایا ہے جو ایک وقت کی روٹی مانگ کر کھاتے ہیں، ایسے جو واقعات ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرایا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے۔ بیت اللہ کے حج کی زیارت کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا ان کا ایک شوق تھا، ایک ان کی طلب تھی۔ اللہ سے دعائیں کرتے، سواری کا انتظام نہیں تھا تو پیدل حج کے لیے نکل کھڑے۔ اور پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا رہا ہوں، اس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے کہ تکبرانہ چال چل کر جاؤ، بلکہ میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے در پر جاؤ۔ چل قدم چلتے 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے، پھر دعا کرتے، پھر چل قدم چلتے، پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دیتے۔ ایسے کرتے کرتے 14 سال انہیں لگ گئے اپنے وطن سے مکہ مکرمہ پہنچنے میں۔ 14 سال اپنی زندگی کے 14 سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انہوں نے لگایا۔ جب مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نکلا ہے، اتنے سال اسے ہو چکے ہیں اور وہ چند قدم کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سارے مکہ کے اندر چرچا ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ کون ابراہیم بن ادھم ہے جس نے 14 سال بیت اللہ کے حج کے لیے اس نے لگا لیے، چند قدم کے اوپر جس نے سجدہ کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی خبر پہنچی کہ مکہ میں چرچا ہو گیا ہے تو سوچے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تو اخلاص کے ساتھ یہ حج کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنے سارے پبلک، اتنے سارے عوام میرا استقبال کریں گے، میرا اخلاص تو ختم ہو جائے گا، میرا اخلاص تو ختم ہو جائے گا، تو کچھ انتظام کرنا۔ اب وہ زمانے کے اندر تو کچھ سوشل میڈیا تھی نہیں کہ ابراہیم بن ادھم کا فوٹو اور ویڈیو کاٹ کر واٹس ایپ پہ ڈال دیا جائے کہ 14 سال سے پیدل نکلے، بس خبریں پہنچا کرتی تھی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو جب خبر پہنچی، انہوں نے دعا کی، مکہ میں حاضر ہوئے، لوگوں نے انہیں پکڑا اور پوچھا کہ ابراہیم بن ادھم کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ راستے میں کہیں نظر آئے؟ کہا کہ کون ابراہیم بن ادھم؟ کہا کہ ابراہیم بن ادھم بہت بڑے اللہ والے ہیں، 14 سال گزر گئے وہ اپنے وطن سے نکلے ہیں حج کے لیے، پیدل حج کر رہے ہیں، چند قدم کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے وہ ابراہیم بن ادھم وہ نالائق فاسق و فاجر ہے، تو کہاں اس کے استقبال میں لگے ہیں؟ وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ لوگوں نے پکڑ کر ابراہیم بن ادھم کو خوب پیٹا، اتنا بڑا اللہ والا جو 14 سال سے نکلا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، تو اسے فاسق و فاجر کہتا ہے۔ تو انہیں پکڑ کر ان کی پٹائی کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کسی کی غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنے دل کا حال میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں دل کا حال لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ خود کو فاسق سمجھتے تھے، فاجر سمجھتے تھے، گنہگار سمجھتے تھے، وہی بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ چنانچہ وہیں پر اللہ رب العزت کا حج کیا، اللہ کے خاطر حج کیا، عبادتیں کی، اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ یہ جو بقیہ زندگی ہے اب یہ تیرے در پر گزرے، اور وہیں پر اللہ کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ تو اس عبادت کی بنیاد پیسوں کے اوپر نہیں ہے، اس عبادت کی بنیاد عشق و محبت کے اوپر ہے۔ اس کے قلب کے اندر وہ تڑپ، وہ فکر، وہ عشق و محبت ہوں گی، اللہ ضرور اس کے گھر کی زیارت اسے کرائے۔ اس لیے
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نمازوں کے بعد اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں اللہ کے گھر کی زیارت کا شرط اللہ سے مانگا کرو کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا نہیں آتا، چاہے اس کے پاس اربوں روپیہ پڑا ہو، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگے، وہ لوگ بھی مانگے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ لوگ بھی مانگے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ہمارے روپیوں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، ضرور وہاں پر حاضری دوں گا۔ جیسے دیگر حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، میں اللہ کے بارگاہ میں جا کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا تلبیہ پڑھوں۔ اس جذبے اگر انسان کے اندر ہو تو اللہ رب العزت ضرور اسے حج کرائے۔ میرے عزیز اور دوستو، بڑی ہی افسوس کی بات ہے، یہ ہمارا مذاکرہ ہے۔ ہمارے شرام پور شہر سے چھوٹے چھوٹے تعلقے ہیں احمد نگر ضلع کے اندر، ہمارا شہر تو بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی دیگر شہروں کے مقابلے میں ہمارے شہر میں حج کے فارم بہت کم بھرے جاتے ہیں۔ سنیں بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے شرافپور شہر کے اندر ابھی تک بہت کم لوگوں نے حج کا فارم بھرا ہے، شاید 10 تاریخ اس کی آخری تاریخ ہے، 10 مارچ اس کی آخری تاریخ ہے۔ سہیل بھائی بارود والے ان کے پاس جا کر اپنا حج کا فارم بھر دے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہیں، جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، وہ ادائیگی کی فکر کرے، جو ادا کر چکے ہیں اور دوبارہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ دوبارہ حج کریں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، جس کو اس سمے پر فراخی دی ہے، جس کو وسعت دی ہے، اگر وہ 4 سال میں ایک مرتبہ حج نہ کرے تو وہ محروم ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم 2 عبادتوں کا باہم تقابل کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ حج کر کے آ گیا، اب دوبارہ جانا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اسے رائے دیں گے، مشورہ دیں گے کہ بھائی دوسری بھی عبادتیں ہیں، غریبوں میں بانٹ دو، فقیروں میں بانٹ دو، مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارا تو فرض ادا ہو چکا ہے، اب دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک آپ کا فرض ادا ہو چکا ہے، آپ فرضیت سے باہر نکل چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہی مطلب ہوتا، حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے ہر سال حج نہیں کرتے، حضرت آدم علیہ السلام 40 حج نہیں کرتے، 55 تک حج کیے ہیں۔ فضائل حج کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والے 70 سال تک مسلسل حج کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 70 سال تک۔ اور ہر سال جب حج کرتے اور تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے ندا آتی لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ پھر روتے اللہ کے سامنے گر گراتے، گناہوں کی معافی مانگتے، پھر آئندہ سال آتا، پھر اللہ کے گھر کی زیارت کرتے، پھر اللہ کے سامنے ندا لگاتے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر ندا آتی لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ 70 سال گزر گئے، 70 سال 70ویں حج کو جب اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا کی اور کہا لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آئی لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ پھر بہت گر گرائے، رونے لگے، سینے تک آنسو بہہ گئے۔ لیکن نوجوان جو اللہ والے تھے، انہوں نے وہ غیبی ندا سن لی تھی لا لبیک، ان سے کہا کہ چچا جان آپ اتنے سالوں سے حج کر رہے ہیں، آپ کو غیب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ آپ کا لبیک قبول نہیں ہے، پھر بھی آپ حج کو نہیں چھوڑتے؟ کہا مالک حقیقی ہے، چاہے جس کا حج قبول کرے، چاہے جس کا حج رد کرے، میں تو نیاز مند بندہ ہوں، میرا کام ہی اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، میں تو اس وقت تک حج کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا نہ آ جاوے کہ تیرا حج قبول ہو چکا ہے۔ چنانچہ پھر تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ تیرا لبیک قبول کر لیا ہے۔
میرے عزیز اور دوستو، اگر ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو شاید متنفر ہو جاتا اور اپنے دل سے حج کے خیال کو نکال دیتا۔ شکر ہے تیرا کہ تو نے اپنے گھر بلایا، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ وہ اس طرح شعر پڑھتے اللہ کے سامنے اور پھر روتے ہوئے فکر کے ساتھ پورے حج کے اعمال انہوں نے وہاں پر ادا کیے۔ ایک گوئے کا واقعہ لکھا ہے، بہت طویل ہے، جس کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقت کی کھانے کی روٹی کا انتظام نہیں تھا، ایک وقت کی کھانے کی روٹی کا انتظام۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ یہاں سے لے کر اپنے وطن سے لے کر تو مکہ المکرمہ تک اسے چند دنوں کے اندر پہنچا دیا، اور اسی رزق کے اندر فراخی اور وسعت دی تھی کہ وہیں پر اسے جاب بھی لگ گیا، وہیں پر اس کی نوکری بھی لگ گئی، وہیں پر اس نے شادی بھی کر دی، بنگلہ بھی خرید لیا، وہیں پر رہتا، ہر سال حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ سے واقعات دل کے اندر بس پھڑن ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ میرے عزیز اور دوستو، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، ایسے ہی حج بھی فرض ہوتا ہے، اور حج ایک اسلام کی اہم بنیاد ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس لیے بلا وجہ حج کے اندر تاخیر نہ کی جائے، بلا وجہ اور بلا عذر شرعی حج کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ جلد سے جلد حج ادا کرنے کے اس کے جو پروسیس ہے ہمارے زمانے کے اندر، اس کو شروع کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے حج کا فارم بھرتے، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے در پہ حاضری دوں، لیکن اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے در پہ آ کے میں اپنے گناہوں کی معافی کراؤں اور تیرے گھر کی زیارت کر سکوں۔ اللہ کے سامنے بھی ملا کر دعائیں بھی کرے تو انشاءاللہ چاہے ظاہری اسباب نہیں ہوں گے، اللہ اسے ضرور اپنے گھر بلائے۔ اسے واقعات تاریخ کے اندر ایسے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ حج کے لیے رقم ختم ہو جائے گی، بعد میں میرا کیا ہوگا، میرے رزق کا کیا ہوگا، اور مجھے گھر تعمیر کرنا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں نہ لائے، اس لیے کہ رزق دینے والے ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی رزق دے سکتا ہے، وہ بغیر ظاہری اسباب کے بھی آپ کے تمام کاموں کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ ان وعیدوں کو اپنے سامنے رکھے، ان فضائل کو اپنے سامنے رکھے۔ وہی تو بڑے خطرناک ہے کہ اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرتے تو وہ کافر ہیں، اور اگر کوئی حج فرض ہونے کے بعد حج کو بلا عذر مؤخر کر دے فلیمت ان شاء یہودی او نصرانیہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، سب سے پہلے فرصت میں اپنے قلب کے اندر نیت کر لیں سب لوگ کہ انشاءاللہ ہم ضرور حج کریں گے۔ اور دوسری چیز، ظاہری طور پر اس کی تیاری کو شروع کر دیں، کچھ رقم کو جوڑنے کی فکر کریں، تھوڑا تھوڑا پیسہ، تھوڑی تھوڑی رقم ہم نکال کر اپنے گھر میں ایک جگہ جمع کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ کثیر رقم کی شکل میں پیسے جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے، حج بیت اللہ کریں۔ اس لیے کہ صرف دعائیں کافی نہیں ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، اور پھر مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہو۔ اسباب تو ہم اختیار کریں گے لیکن ہماری نظر ان اسباب کے اوپر نہیں ہوگی، ہماری نظر تو مسبب الاسباب کے اوپر ہوگی جس نے اس اسباب کو پیدا کیا۔ لہذا دعائیں بھی کرے اور ظاہری اعتبار سے اس کی تیاری شروع کر دے۔ اگر کسی کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا ہے تو پاسپورٹ بنانے کی تیاری کرے، کسی کے پاس روپیہ پیسہ سب کچھ ہے اور گھر کا بھی انتظام ہے، وہ حج کی طاقت رکھتا ہے، پہلی فرصت میں جا کر اپنے حج کا فارم بھر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ اور حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے، امت مسلمہ کے ایک ایک فردوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے والدین جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کو بھی حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔